اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا جس کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس کے پاکستان میں بہت چرچے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن یعنی طفلان انقلاب جو ہیں وہ مدح سرائی کر رہے ہیں، تعریف اور توصیف کر رہے ہیں فواد حسین چودھری کو کہ انہوں نے کس طرح جو اینکر تھا اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور ہر سوال کا بہت زبردست جو ہے وہ جواب دیا۔ اصل میں انہوں نے کچھ نازیبہ باتیں جو ہیں وہ کہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ورکر ہے وہ بہت خوش ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں شاید انہیں یہ انٹرویو پوری طرح انہوں نے سنا نہیں، یا پھر چونکہ یہ انٹرویو انگریزی میں تھا اس لیے انہیں پوری بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے وہ واہ واہ کر رہے ہیں اور داد کے ڈونگرے جو ہیں وہ برسا رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں فواد حسین چودھری کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شو میں فواد حسین چودھری کی ریکارڈ بے عزتی ہوئی ہے، ایسی بے عزتی جو ہے شاید ہی کسی کی یوں عالمی نشریاتی ادارے پر یوں ساری دنیا نے جو ہے وہ دیکھی ہو۔ فواد حسین چودھری جو ہیں انہیں پاکستان میں بہت سے القابات سے نوازا جاتا ہے، لیکن میں ان میں سے کسی کا بھی ذکر جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک خطاب انہیں ایک غیر ملکی اینکر نے ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے سامنے چونکہ دیا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ سن رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی اور جان گئی ہے پوری دنیا، اس لیے اسے جو ہے دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دل تھام کے سنیے کہ برطانوی نشریاتی ادارے کے اینکر نے جناب فواد حسین چودھری کو لوٹے اور گرگٹ کا خطاب جو ہے دیا ہے۔ جی ہاں، لوٹے اور گرگٹ کا خطاب جو ہے فواد حسین چودھری کو جو ہے وہ ملا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فواد حسین چودھری نے یہ دونوں القابات جو ہیں وہ نہ صرف خاموشی سے سنے بلکہ انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا، کہ انہوں نے برا نہیں منایا اس بات کا۔ شاید وہ اس بات پہ جو ہے وہ خوش بھی ہوئے۔ فواد چودھری جو ہیں انہوں نے دراصل وہ برطانوی نشریاتی ادارے کے جو اینکر ہیں اسٹیفن سیکر، ان کا شو ہے ہارٹ ٹاک، بڑا مشہور ہے، جس میں عمران خان بھی جا چکے ہیں، جس میں پچھلے دنوں اسحاق ڈار بھی گئے تھے، اس وقت بھی بہت اس کا چرچا ہوا۔ پھر برطانوی نشریاتی ادارے نے معافی بھی مانگ لی کہ اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے وہ ٹھیک طرح سے جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے۔ تو بہرحال جب فواد حسین چودھری صاحب اس شو میں گئے اور اسٹیفن سیکر نے ان کا جو تعارف کروایا وہ انہوں نے کچھ یوں کروایا، انہوں نے کہا کہ مائی گیسٹ ٹوڈے از سم سارٹ آف پروفیشنل کمیڈین، یعنی میرے جو آج کے مہمان ہیں وہ ایک پروفیشنل گرگٹ ہیں جو رنگ بدلتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ کبھی وکیل ہوا کرتے تھے، پھر وہ جرنلسٹ بن گئے اور اب وہ پولیٹیکل آپریٹر ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اسٹیفن سیکر نے فواد حسین چودھری کے لیے پولیٹیشین یعنی سیاستدان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے سے گریز کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ نو ہی از پولیٹیکل آپریٹر۔ پولیٹیکل آپریٹر کو آپ کوئی سسٹم کا، نظام کا کوئی کل پرزہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو گماشتے ہوتے ہیں، ان کے جو کل پرزے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ آپریٹو جو ہے وہ آپریٹر کہا جاتا ہے، اور پولیٹیکل آپریٹر جو ہے قرار دیا ہے اسٹیفن سیکر نے جناب فواد حسین چودھری کو۔ اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ مسلسل تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے لوٹا بھی کہا بٹوین دا لائنز فواد حسین چودھری کو، اور گرگٹ کا لفظ تو انہوں نے برملا جو ہے وہ استعمال کیا، لیکن فواد حسین چودھری صاحب نے اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے ریکارڈ نہیں کرایا۔ البتہ اس شو میں گورے اینکر کے ہاتھوں جو ان کی عزت افزائی ہوئی، اس کا غصہ انہوں نے صحافیوں پہ نکالا۔ آگے چل کر جب ان سے جو ہے اسٹیفن سیکر نے سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سینسرشپ بڑھ رہی ہے، اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جب ان سے سوالات کیے گئے، اور جو ولاگر اسد طور پر ایک حالیہ حملہ ہوا ہے اسٹیفن سیکر نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور جب ان سے پوچھا تو فواد حسین چودھری صاحب نے فرمایا کہ ایسے حملوں کے بعد، ایسی کارروائیوں کے بعد آئی ایس آئی پر الزام لگانا جو ہے
وہ فیشن بن گیا ہے۔ ریاستی اداروں پر اس طرح کے الزام لگا کر بیرون ملک امیگریشن لینے کی ایک تاریخ موجود ہے۔ یہ فواد حسین چودھری نے فرمایا، جس کا لب لباب یا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحافی جو ہیں یہ حملے اس لیے اپنے اوپر کرواتے ہیں تاکہ وہ باہر جا کے سیٹل ہو سکیں، وہ امیگریشن لے سکیں، اور اس کی ایک پوری جو ہے وہ تاریخ موجود ہے۔ لیکن انہوں نے یہ تاریخ بیان نہیں کی کہ آیا کس نے جا کے بیرون ملک جو ہے وہ امیگریشن حاصل کی ہے، کون صحافی پاکستان سے جو ہے وہ بھاگ کے گیا ہے۔ جو فواد حسین چودھری کے گرو ہیں اور ان کے جو گاڈ فادر ہیں جنرل پرویز مشرف، وہ جب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے بھی اس طرح کی ایک غیر مہذبانہ گفتگو کی تھی امریکہ جا کر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو خواتین ہیں یہ اس لیے ریپ کرواتی ہیں تاکہ امریکہ جو ہے وہ جا سکیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ مظلوم خواتین جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ تو پاکستان میں موجود ہیں، لیکن وہ ڈکٹیٹر جس نے ان کا مذاق اڑایا تھا، جس نے طنز و استہزاء کے تیر جو ہے وہ چلائے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ جانے کے لیے، باہر جانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے کرتی ہیں، وہ ڈکٹیٹر آج کہاں ہے؟ وہ ڈکٹیٹر بھاگ گیا ہے پاکستان سے اور آج باہر بیٹھا ہوا ہے، اور کل جب حکومت ختم ہوگی تو اپنے گاڈ فادر جنرل پرویز مشرف کی طرح یہ فواد حسین چودھری جیسے لوگ بھی جو ہیں یہ بھاگ کر باہر چلے جائیں گے۔ لیکن پاکستان کے جو صحافی ہیں، جو حق بات کہتے ہیں، وہ کل بھی سینہ تان کر یہیں کھڑے ہوں گے، اور جو اس وقت کی حکومت ہوگی اس پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دیتا کہ کوئی صحافی پاکستان سے ڈر کے جو ہے وہ بھاگا ہو، اس نے جا کے باہر جو ہے وہ امیگریشن حاصل کی ہو۔ کئی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ عمر چیمہ پر کو اغوا کیا گیا، ان پہ بدترین جو ہے وہ تشدد کیا گیا، آج بھی وہ موجود ہیں، آج بھی اسی انداز میں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں وہ بڑے قدر کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ وہ نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ملک سے بھاگے ہیں، بلکہ اسی اسٹیشن پر وہیں پہ اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حامد میر پہ قاتلانہ حملہ ہوا، حامد میر اپنی جگہ پہ موجود ہیں، مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا، ابصار عالم پہ حملہ ہوا، کتنے ہی صحافی ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں بھاگے، وہ پاکستان میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح جب صحافیوں پر حملوں کے حوالے سے اسٹیفن سیکر نے کچھ مزید سوالات کیے اور یہ پوچھا کہ یہ ذمہ داران جو ہیں وہ پکڑے کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی صحافیوں پر حملوں کے جو بیشتر واقعات میں ملوث جو ملزم ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں حیرت زدہ ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا کہ کن واقعات کا حوالہ دے رہے ہیں فواد حسین چودھری صاحب۔ میرے سامنے تو صحافیوں پر حملوں کے جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ملوث افراد کبھی نہیں پکڑے گئے، اور کمیشن بنتا ہے تو رپورٹ نہیں آتی، انکوائری کمیٹی بنتی ہے تو فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے، پولیس انکوائری کرنے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی، سی ٹی وی فوٹیج مل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نادرہ سے ریکارڈ نہیں مل رہا۔ نادرہ سے ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش اگر تحقیقاتی ادارے کرتے ہیں تو وہی ریاستی ادارے جن پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، جن پر الزام لگایا گیا ہوتا ہے، وہ پولیس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم خود اس کی جیو فینسنگ کریں گے اور ہم خود جو ہے اس حوالے سے تحقیق کریں گے، اور پھر تحقیق جو ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتی۔ فواد حسین چودھری صاحب بتائیں، اگر تو سلیم شہزاد کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اگر تو حامد میر پر قاتلانہ حملے کرنے والے جو ہیں وہ اگر پکڑے گئے ہیں، اگر تو احمد نورانی پر حملہ کرنے والے جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اگر تو عمر چیمہ کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان پر تشدد کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اگر ابصار عالم پر حملہ کرنے والوں کو پکڑا جا چکا ہے، اگر مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے جو ہیں وہ قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں، تو بالکل ہم فواد حسین چودھری صاحب کی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی صحافیوں پر حملے ہوئے اور جن جن واقعات میں انگلی جو ہے وہ ISI پر اٹھائی گئی، ریاستی اداروں پر اس کا الزام لگا، ان کے قاتل، ان کے ملزم جو ہیں وہ آج تک نہیں پکڑے گئے، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ ادارے جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں؟
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد حسین چودھری صاحب نے ایک اور یاوہ گوئی جو ہے وہ یہ فرمائی کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طلعت حسین کو تو میں صحافی ہی نہیں مانتا، کیونکہ 2018 میں عمران خان کی حکومت آنے سے بہت پہلے جو ہے وہ ان کا پروگرام جو ہے وہ بند کیا جا چکا تھا اور کافی عرصہ ہو گیا انہیں میں نے ٹی وی پر جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ نئے پاکستان میں یہ تو ہم نے سنا تھا، یہ روایت تو اور یہ چلن تو عام تھا کہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں اور وفاداری اور غداری کی ڈگریاں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ جو صحافت کی اسناد ہیں ان کو تقسیم کرنے کا اختیار بھی شاید وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب فواد حسین چودھری صاحب بتائیں گے کہ کون صحافی ہے یا کون صحافی نہیں ہے، جو ان کی چاپلوسی کریں گے، جو ان کی پالیسی کو ٹو کریں گے، جو ان کی مدح سرائی کریں گے، وہی صحافی جو ہیں وہ کہلائیں گے اور وہی ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ جب فواد حسین چودھری صاحب ابھی سیاست میں بھی نہیں آئے تھے، جب انہوں نے کوئی لا کی ڈگری بھی نہیں کی تھی، جو طلعت حسین صاحب تب بھی جو ہیں 90 کی دہائی میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پی ٹی وی پر سویرے سویرے کے نام سے ایک شو کیا کرتے تھے، اور جب LLB کرنے کے بعد فواد حسین چودھری صاحب جو ہیں وہ ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کے چچا جو ہیں چودھری افتخار حسین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو اس وقت بھی طلعت حسین جو ہے وہ ایک شو کر رہے تھے اور ان کا شمار پاکستان کے جید صحافیوں میں جو ہے معتبر ترین صحافیوں میں جو ہے ہوتا تھا۔ اب بھی طلعت حسین کا شمار جو ہے پاکستان کے بلا شبہ چند بڑے صحافیوں کی اگر آپ فہرست بنائیں تو اس فہرست میں اگر طلعت حسین کا نام شامل نہیں ہوگا تو وہ جو فہرست ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اور اسے درست تسلیم نہیں کیا جائے گا، کوئی اس پہ یقین کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ استدلال درست تسلیم کر لیا جائے فواد چودھری صاحب کا کہ چونکہ طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ نظر نہیں آ رہے، ان کا شو نہیں آ رہا، اس لیے وہ صحافی نہیں ہیں، تو پھر جب پاکستان میں پی ٹی وی نہیں تھا، جب یا نجی چینلز نہیں تھے، تو اس وقت جتنے لوگ اخبارات میں، نیوز ایجنسیوں میں اور دیگر شعبہ جات میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے، وہ تو کسی اعتبار سے پھر صحافت کا جو کرائیٹیریا ہے اس پہ پورا نہیں اترتے۔ اور اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں اس بنا پر طلعت حسین صاحب کو صحافی تسلیم نہیں کرتے کہ چونکہ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، وہ نوکری سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں، تو اس حساب سے بھی پھر جو جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کی زندگی میں تو اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں، اس طرح کے مواقع اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو بوٹ پالش کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت سفارشیں ہوتی ہیں اور وہ بے ضرر بھی ہوتے ہیں، ان سے اداروں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں انہیں باقاعدہ دباؤ ڈال کے ان کے کالم بند کروائے جاتے ہیں، ان کے پروگرام بند کروائے جاتے ہیں، انہیں اداروں سے نکلوایا جاتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں ایسے لمحات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں جب ریاستی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں اداروں سے جو ہے ادارے ان سے معذرت کر لیتے ہیں اور وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اسی بات کا، اسی دلیل کا اطلاق جو ہے وہ سیاستدانوں پہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص MPA یا MNA منتخب نہیں ہو سکا، جو شخص الیکشن ہار گیا ہے یا جو شخص حکومت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے سیاستدان تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ اب وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، حالانکہ سیاستدان تو سیاستدان ہوتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فواد حسین چودھری صاحب نے جو فرمایا کہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے ہی جناب طلعت صاحب کو جو ہے وہ نکالا جا چکا تھا جیو نیوز سے، ان کا پروگرام جو ہے وہ بند ہو چکا تھا، تو المیہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، یہ واحد حکومت ہے جس کے آنے سے پہلے ہی جو سینسرشپ کا کوڑا ہے وہ صحافیوں کی کمر پر برسانا شروع کر دیا گیا تھا، اور حالات کے جبر کا یہ عالم تھا کہ بات کہنا جو ہے وہ بہت دشوار تھی، اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، تاکہ جو ایک ہائبرڈ رجیم لایا جا رہا ہے، RTS جو ہے وہ بٹھایا جانا تھا، اور جس طرح سے اپنے لاڑلوں کو اقتدار میں لایا جانا تھا، تاکہ یہ جو پورا جو پلان ہے اسے کوئی بے نقاب نہ کر سکے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی بات نہ کر سکے۔ اس دور میں بے شمار لوگ فارغ ہوئے اور بے شمار لوگ جو ہیں
ان کے پروگرام بند ہوئے، اور لکھنا اور کہنا جو ہے اس سے پہلے شاید کبھی اتنا دشوار نہیں تھا۔ میں اگر اپنی ذاتی تجربے کی بات کروں، 2011 سے میں مسلسل جو ہے وہ جنگ میں لکھ رہا ہوں وہ کالم، تو 2011 سے 2018 تک یعنی 7 سال کے دوران، بلکہ یوں کہیے کہ جب سے میں نے جتنے بھی اداروں میں جب سے لکھنا شروع کیا، میرے اتنے کالم جو ہیں وہ نہیں رکے جتنے کالم صرف 2018 کے پہلے 8 مہینوں میں ناقابل اشاعت قرار پائے، اس لیے کہ اس دور میں جسے آپ محکمہ زراعت کہتے ہیں، جسے آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں، وہ لوگ بہت متحرک تھے، وہ ایک منصوبے پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے ہی میڈیا کا جو ہے وہ بندوبست کر دیا گیا، اور ان کے سامنے صرف میڈیا کا بندوبست نہیں کیا گیا، اپوزیشن کا، سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، سب کا بندوبست کیا گیا۔ اور جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے تو ان کے سامنے تاکہ نہ میڈیا سر اٹھا سکے، نہ عدلیہ سر اٹھا سکے، نہ نیب سر اٹھا سکے، اور نہ ہی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ان کے سامنے جو ہے وہ سر اٹھا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔